کوئٹہ میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت مستحقین میں چیک بھی تقسیم کریں گے اور اس کے علاوہ 11 کلومیٹر طویل ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس کی تعمیر بھی شروع کی جا رہی ہے۔ یہ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جب وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اس منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور وزیراعظم کو اس منصوبے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور دیگر NHA کے جو حکام وہاں پر موجود ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ بریفنگ بھی دی گئی کہ کس طریقے سے یہ منصوبے بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ حکومت کا ویژن رہا ہے کہ پسماندگا علاقے جو ہیں ان کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جنوبی پنجاب کے اندر اربوں روپے کے پروجیکٹس لائے گئے، وہاں پر ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے، وہاں پر سڑکوں کا ایک جال بچانے کے حوالے سے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا تاکہ جنوبی پنجاب کے جو عوام ہیں ان کی پسماندگی کو دور کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے اب حکومت کے بلوچستان پر بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد پروجیکٹس جو ہیں ان کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن ابھی اہم پروجیکٹس ہیں جن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے جیسے ہی مزید اپڈیٹس آئیں گے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، قانون وہ ہے جو قانون سازی حکومتیں کرتی ہیں اور پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو امپلیمنٹ کراتے ہیں۔ بات کر رہی تھی وہ آپ بات کر رہی تھی اسکول آف لا، ایک طرف ہے امپلیمنٹیشن آف لا اور ایک ہے ڈسپنسیشن آف جسٹس۔ جہانگیر ترین کا کیس ہے ڈسپنسیشن آف جسٹس، یہ جاوید لطیف صاحب کا کیس جو ہے وہ ڈسپنسیشن آف جسٹس ہے، اس کا لا سے تعلق نہیں ہے۔ جسٹس جو ہے وہ انٹرپریٹیشن آف دا لاز ہے کہ کیا اس شخص نے ملک کے قانون کی خلاف ورزی کی یا نہیں کی۔ جہاں جہانگیر ترین صاحب کے لیے کوئی قانون سازی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ از ہی ابو دا لا اور از ہی گوئنگ ٹو بی جسٹ بیکاز کہ وہ ایک حکومتی تعلق رکھتے ہیں، کیا ان پہ قانون کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میرا جواب اس کے لیے ہر شخص کے اوپر قانون کا اطلاق ہوگا، اینڈ نو بڈی از ابو دا لا، چاہے وہ کوئی شخص بھی ہو، چاہے وہ خود میرے اعظم چنا ہو، ان کے اوپر بھی اطلاق ہے، مجھ پہ بھی اطلاق ہے۔ تو پھر آپ جہانگیر خان ترین صاحب کیا یہ جو اوور آل جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ان کی ایک کیمپین کہہ لیں، ان کی ایک مہم کہہ لیں، آج شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہیں پہ بڑا گرج ورج رہے تھے، بلکہ کل ہم نے دیکھا تھا، تو یہ رائٹ موو ہے ان کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر ہمارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، پھر حکومت کو خبردار بھی کر رہے ہیں، تو یہ سب جو وہ ایک تھریٹ کے بظاہر زمرے میں آ رہا ہے، اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ میں نے آج تک جہانگیر ترین صاحب کے جتنے بھی جملے سنے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹارگٹ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کو بھی ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسی نے کوئی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے خلاف مقدمہ قائم ہونا چاہیے، اس کے خلاف ہی ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف، لیکن حکومت وقت کو کوئی انڈیو فیور کسی کو نہیں دینی چاہیے جسٹ بیکاز کہ اس کا تعلق حکومتی پارٹی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا واضح جواب بھی ہے اس اپوزیشن کے لیے جو کہتی تھی کہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ عامر عباس صاحب جہانگیر ترین صاحب کی وہ بات کریں کہ میں نے نہیں سنا، لیکن جو راجہ ریاض صاحب ہے وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے، انہوں نے کہا کہ جی اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہم کچھ پھر کوئی اسٹیپ لے لیں، ہم کچھ فیصلے لے لیں، تو یہ اس والی موو کی میں بات کر رہی تھی۔ دیکھیے میں نے اس کی وہ اسٹیٹمنٹ بھی سنی اور وہ جو انداز تھا ایسے جیسے کہ آپ دھمکی دے رہے ہیں یا آپ کوئی بلیک میل کر رہے ہیں یا آپ یہ کہہ رہے ہیں جی دیر کاہے کی ہو جائے، دیر کا آئے گی ہوگی، اگر آپ کو کوئی لیگل ایشو ہے تو پھر تو آپ عدالتیں کھلی ہیں، لاہور ہائی کورٹ چلے جائیے، کسی اور ہائی کورٹ جائیں، اپنا گریوینس وہاں۔ براہ راست کوئٹہ لے چلیں گے، وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آج ہم بلوچستان کے لوگوں کے لیے 3 بڑے منصوبوں کا آپ نے افتتاح کیا۔
میں سب سے پہلے بلوچستان کے جتنے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اہم ترین جو منصوبے ہیں اس کا وزیر اعظم عمران خان نے افتتاح کیا، جس میں ایک زیارت موڑ کچھ ہرنئی کا ایک 162 کلومیٹر کا منصوبہ ہے، جس کا آج سے آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا کوئٹہ کے لیے بہت اہم ہے، سی ایم صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اور میں ہمیشہ قاسم سوری صاحب سے بھی سنتا رہتا ہوں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ شہر ہے۔ تو ایک کوئٹہ بائی پاس منصوبے کا، اس کا بھی پرائم منسٹر عمران خان نے افتتاح کیا۔ تیسرا ڈیرہ مراد جمالی جو بائی پاس روڈ ہے، وہ شہر کے لوگوں کے لیے بڑی آسانی لے کے آئے گا۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ کی حکومت نے اس وقت بلوچستان میں، اگر ہم پچھلے 15 سالوں کے ساتھ جو آپ کے دور سے پہلے 15 سال تھے ان کا موازنہ کرے تو انہوں نے 1100 کلومیٹر کی سڑکوں کی منصوبہ بندی کی تھی۔ 15 سالوں میں 1100 کلومیٹر کی منصوبہ بندی کی تھی، لیکن دوسری طرف آپ کی حکومت کے پہلے 2.5 سال میں 3300 کلومیٹر شاہراہوں کے اوپر نہ صرف منصوبہ بندی ہوئی بلکہ کام کا آغاز بھی ہو گیا۔ میں ایک اور چیز کا بھی یہاں پہ ضرور ذکر کروں کہ مغربی روٹ کا ہمیشہ ہم سنتے تھے جب ہم اپوزیشن میں تھے، اسد بھائی بیٹھے ہیں، کہ سی پیک کا اصل مقصد کیا تھا کہ آپ نے اپنے محروم علاقوں کو ترقی دینی تھی، ان کو بھی ترقی یافتہ بنانا تھا، ان کو انڈسٹریز تک ان کو سکسیس دینی تھی، ان کے سیاحتی علاقوں تک سکسیس دینی تھی، ایکسیس دینی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایکسیس دینی تھی فارم ٹو مارکیٹ، جو ان کے اگر کوئی سبزی ہے، کوئی اپنی مزدوری کرتا ہے، پھل اگاتا ہے، تو وہ مارکیٹ تک وہ اپنی چیزیں پہنچائے۔ اس کی ایکسیس کوئی کنیکٹیوٹی نہیں تھی، تو ہم نے کیا کیا کہ مغربی روٹ جو سی پیک کا ہے، موجودہ حکومت نے اس خواب کو حقیقت میں بدلا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے سی پیک کے مغربی روٹ کا آغاز بلوچستان سے کیا اور جوب کچلاک کے منصوبے سے کیا، تو یہ بھی بلوچستان کو پرائم منسٹر عمران خان نے تحفہ دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ بلوچستان کے جو مغربی روٹ ہے اس کی تکمیل بھی ہوگی، اور شارٹیسٹ روٹ کہ ڈی اے خان جوب کے منصوبے کے اوپر بھی ہماری منظوری ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ڈی اے خان جوب کی بھی جلد آغاز ہوگا، اور دوسری طرف جوب کچلاک کے اوپر آغاز ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ M8 کے اوپر اس حکومت نے آغاز کر دیا، جو خزدار بسیمہ ہے وہ بھی مغربی روٹ بنتا ہے، اس کے اوپر آغاز کیا۔ ہوشاب آواران منصوبے کے اوپر بھی اسی حکومت نے آغاز کر دیا، اور آج بھی 3 منصوبے کے اوپر۔ تو آپ بلوچستان پورا جو آپ کا ہے ویسٹرن روٹ تھا، وہ خواب آپ نے حقیقت میں بدل دیا، اور دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب یہ روٹ اس طرح مکمل ہو جائے گا کہ اس سال کی پی ایس ڈی پی میں چترال سے گلگت بلتستان بھی آپ نے پی ایس ڈی پی کا حصہ رکھا ہوا ہے، تو جی بی سے لے کے ہم یہاں گوادر تک اور پوری بلوچستان کا مغربی روٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے دور میں اس کو مکمل کریں گے، اور اس کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ ایک اہم شاہراہ کا ذکر کرتا چلوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ چمن کوئٹہ کراچی 796 کلومیٹر کی یہ شاہراہ بنتی ہے پرائم منسٹر صاحب، اور آپ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پرانی بھی آپ کی 13-14 ہزار کلومیٹر سڑکیں ہیں، تو اس کے مینٹیننس کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ دوسری طرف آپ نے نئے منصوبے بھی لگانے، اور جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی کنیکٹیوٹی کا بھی آپ نے انتظام کرنا ہے، تو آپ نے پرائرٹائز کرنا ہے۔ تو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ اس کی فیزیبلٹی مکمل ہو گئی ہے۔ اسی سال انشاءاللہ دسمبر سے پہلے ہم پاکستان کے اس سب سے بڑے شاہراہ 796 کلومیٹر کا بنتا ہے، چمن کوئٹہ اور کوئٹہ کراچی ڈوئلائز کریں گے انشاءاللہ، اور ڈوئلائزیشن اس کی کریں گے، اور اس سال اس کا آغاز ہوگا۔ اور آپ خود اندازہ لگائے کہ کراچی سے لے کے کے پی تک، آپ جی پی تک، جس سے بھی پوچھے اس شاہراہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کراچی ٹریول کرتے ہیں، بندرگاہ کی طرف جاتے ہیں، آپ کا لاجسٹک بھی یہاں سے جاتا ہے، لوگ مسافری کے لیے، دیہڑی کے لیے بھی جو جاتے ہیں اس شاہراہ کا استعمال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی فیزیبلٹی ہم نے مکمل کر لی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کریں گے، کہیں پہ وی جی ایف درکار ہوگا، حکومت پاکستان اور پلاننگ منسٹری نے کمٹمنٹ کی ہے کہ انشاءاللہ وہ پرووائڈ کیا جائے گا، تو اس کا بھی ہم انشاءاللہ اسی سال آغاز کر لیں گے۔ آخر میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں، 15 سال میں 1100 کلومیٹر کی منصوبہ بندی ہوئی تھی، کام نہیں ہوا۔
2.5 साल में आपको 3,300 किलोमीटर की सड़कों के ऊपर काम का आगाज कर की दिया, या 796 किलोमीटर जो रहता है ये भी कर देंगे। मगरिबी रूट ख्वाब था, मगरिबी रूट को हकीकत बना दिया। इससे इंशाअल्लाह नौजवानों को रोजगार भी इससे मिलेगा, यहाँ पे सेहत का फरोग भी मिलेगा, यहाँ पे जो आपके हमारे जो फार्मर है उनको मार्केट तक एक्सेस मिलेगी, और यहाँ पे आपकी तरक्की के इंशाअल्लाह नए दौर का आगाज होगा। इससे आपकी माशी सरगर्मियां शुरू होगी। तो मैं फिर से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनका जो मंशूर है कि कमजोर तबके को उठाना, महरूम और पिछे हुए जो इलाके हैं जिनको इग्नोर किया गया था उनको ज्यादा से ज्यादा उनको इस तरक्की में शरीक करना, तो इसी विजन के ऊपर हम भी काम कर रहे हैं। एक दफा फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। महरूम और पिछड़े हुए तबके को ऊपर उठाना और महरूम इलाकों की तरक्की के लिए काम करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का विजन है। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद शाहराहों की तामीर के मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने आज 3 अहम मंसूबों का इफ्तिताह किया है जो सूबे के अवाम की जिंदगियां तब्दील कर देगा। और अभी इसी तकरीब से CM बलूचिस्तान खिताब कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, गवर्नर बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा, कमांड सदन कमांड, सूबाई वज़रा, सेनेटर्स, MNAs, MPAs, इस पंडाल में मौजूद बलूचिस्तान के कोलिशन पार्टीज के मेंबरान, वफाकी नुमाइंदगान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं खान साहब से अभी रास्ते में यही बात कर रहा था कि हमारी गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट है वफाक में और सूबे में कि हम पिछली गवर्नमेंटों से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा चर्चा कम होता है। और बदकिस्मती आज के दौर में ऐसा है कि आप जब तक किसी काम का चर्चा ना करें तो लोग ये महसूस करते हैं कि शायद काम ही नहीं हो रहा। एक छोटे से प्लानिंग स्ट्रैटेजी के तहत आज जिन मंसूबों की हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में, अगर हम माजी में वाकई आपने 10-15 साल की बात की मुराद साहब, ये आपकी बात बिल्कुल हकीकत है। ये नहीं है कि इसमें कोई ऐसी बात है जिसको आप यहां पे एक सियासी हवाले से पिच कर रहे हैं। यहां पे CPEC की बुनियाद भी रखी गई, उसकी इनॉग्रेशन भी हुई। यहां पे विंदर डैम 15 साल पहले उसकी बुनियाद भी रखी गई, लेकिन ना वो रोड बना ना वो डैम बना। और इस तरह के कई मंसूबे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें जिन मंसूबों की हवाले से बलूचिस्तान में बात कर रहे हैं, ये वो मंसूबे हैं जो न सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत इक्तिसादी मईशत में बेहतरी लाएंगे बल्कि लोगों की जिंदगियों में बड़ी आसाइश लाएंगे। बल्कि मैं तो बड़ा आज के दिन के हवाले से मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप वजीर आजम साहब ने जो आज बलूचिस्तान का, मैं समझूंगा कि CPEC रूट अपने लिहाज से जितनी अहमियत रखता है, एक आम बलूचिस्तानी जो सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी रोड का देखेगा इंशाल्लाह वो चमन कोयटा, कोयटा से कराची का देखेगा। जनाब वजीर आज़म साहब, इस रोड का आजकल नाम लोगों ने खूनी रोड रख दिया है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बल्कि मैं आपको मिसाल दूंगा, अभी तकरीबन चंद 3 दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट की डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल थी, उनका एक्सीडेंट हुआ एंड शी पास्ड अवे। और इस तरह कई लोगों की अमवात इस रोड पे हुई हैं। इस वजह से नहीं हुई कि उनकी ड्राइविंग गलत है या कोई और सिलसिला है। एक बहुत रश ट्रैफिक एरिया है जहां पे बहुत कम्युनिकेशन के हवाले से ट्रैफिक बहुत ज्यादा चलती है। और बलूचिस्तान का कराची से ताल्लुक बस के हवाले से जो कनेक्टिविटी है वो यही हाईवे है। तो यकीनी तौर पे इस पे तादाद बसों की बहुत ज्यादा है, कोचेस की है, ट्रक्स की है, पोर्ट सिटी की तरफ जाने की है। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह हम इधर ही इंशाल्लाह दिसंबर में इसका एक और संगे बुनियाद रखेंगे, अल्लाह ताला ने चाहा, और मैं समझूंगा कि बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। इसके साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा कि नसीराबाद से कोयटा की जो कनेक्टिविटी है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। और बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका ज़राअत से हो, सिंध से जाना हो
باقی حوالے سے ہو، نصیر آباد ڈویژن، سبی ڈویژن، کوئٹہ ڈویژن کے لوگ، پرائم منسٹر صاحب بہت قدیمی روڈ ہے، بولان پاس سے ہوتا ہوا، انگریزوں کے زمانے میں یہاں وہ ٹنل سے ٹرین بنا گئے. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اگر این ایچ ایس پہ ایک فیزیبلٹی شروع کرے کہ یہ روڈ بھی اگر آپ کا ڈیولائز نصیر آباد سے وہاں تک ڈیولائزیشن نیشنل ہائی وے کی ہے، وہاں سے لے کے کوئٹہ تک اگر یہ ڈیولائزیشن ہو جائے، میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے اندر آپ ایسی ایک کنیکٹیوٹی پیدا کریں گے جو یوب سے لے کے کوئٹہ کو بھی لائے گی، کوئٹہ سے لے کے پنجگور تربت وہاں تک لے جا رہی ہے، نوکنڈی سے لے کے پنجگور تربت لے جا رہی ہے، کوئٹہ سے ڈاڈر، ڈاڈر سے سبی، سبی سے نصیر آباد لے جائے گی، زیارت، ہرنائی، سنجاوی، لورالائی، پھر آپ کے آگے تک کنیکٹیویٹی ہوگی. اور بلوچستان کے اندر جو اصل تبدیلی جس کی ہم بات دیکھیں گے وہ ان کنیکٹیویٹیز کی وجہ سے آئے گی. تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. یہ جو روڈز کا سلسلہ، بلوچستان میں بہت سارے ڈیمز کا سلسلہ، اور خاص کر آپ نے ان اضلاع کے لیے جو دہشت گردی کے حوالے سے بلوچستان میں متاثر ہوئے، میں اس بات کو بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کو ایک بڑا عجیب سا نام دے دیا سدن بلوچستان کا، جو بڑا کنٹروورشل اور سیاسی حوالے سے بھی بن گیا. اصل میں اس پیکج کا نام تھا بلوچستان کے وہ اضلاع جو پچھلے 10-15 سال میں دہشت گردی کے حوالے سے، انسرجنسی کے حوالے سے بہت پسماندہ رہ گئے. وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، وہاں کام نہیں ہوا، وہاں تعلیم نہیں گئی، وہاں کاروبار نہیں ہوا. تو یہ اضلاع 10-15 سال میں بہت پیچھے رہ گئے. اس میں ہمارے قلعہ سیف اللہ، یوب، کوئٹہ، یہاں تک کہ رکشان ڈویژن، مکران ڈویژن، خاص کر کلاٹ ڈویژن بھی، یہ سارے علاقے تھے جو اس سے بہت متاثر ہوئے. لیکن وہ چونکہ ایک نام سدن آ گیا تو پھر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ناردرن کا بھی کچھ ہونا چاہیے. تو میرے خیال آج کے جو یہ پروجیکٹ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے ناردرن پروجیکٹ ہیں. اور بلکہ میں تو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا سردار ترین صاحب کو اور نور محمد دمڑ صاحب کو اور ہمارے ایم پی اے وہاں کے، کہ آپ کے حلقے میں یہ جو 2 روڈ بہت بڑے جا رہے ہیں، یہ تقریباً 20-25 ارب کے روڈ تو صرف زیارت، سنجاوی اور ہرنائی کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا ہے. اور چملنگ کا روڈ وہ بھی آپ کی فیڈرل پی ایس ڈی پی میں منظور ہوا ہے، وہ تقریباً 6.5 ارب کا روڈ ہے. تو یہ ساری کنیکٹیویٹیز کو میری ریکویسٹ ہوگی، آپ موجود ہیں، آپ کی پارٹی سے بھی ہوگا، بلوچستان عوامی پارٹی سے ہوگا، بی این پی عوامی سے ہوگا، جے ڈبلیو پی سے ہوگا، ہمارے جو عوامی نیشنل پارٹی سے ہوگا، ہمارے جو دوسرے سارے اتحادی ہزارہ ڈیموکریٹک سے ہوگا. یہ وقت ہے کہ ہم ایک سیاسی حوالے سے پاکستان میں لوگوں کو بتائیں کہ بلوچستان میں یہ وہ کام ہے جو یہ حکومت کر رہی ہے، جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنی اسمبلیوں کے اندر، اپنے جلسوں کے اندر، اپنے پروگرامز کے اندر اور اپنی پولیٹیکل ٹیمز کے تھرو یہ میسج کنوے کریں کہ یہ کام بلوچستان کے آنے والے وقت میں کتنی بہت بڑی بہتری لائے گی. اور انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آپ کا ایک بڑا اچھا ویژن ہے اور ہم بھی تقریباً اسی سوچ کے ہیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ کام پہلے ہو جائے، پھر چرچا اس کا بعد میں ہم کر لیں گے. تو ایک بڑی اچھی سوچ کے ساتھ ہم آگے آئے ہیں کہ ہم سنگ بنیاد کام شروع کرنے کے بعد پبلک کو بتا رہے ہیں کہ یہ کام ہوا. ماضی کی حکومتوں نے نہ ٹینڈر کیا، نہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا اور تختیاں لگا دیں. وہ تختیاں آج بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ اس گورنمنٹ میں یہ کام شروع ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میرے خیال سے جس طرح وفاقی حکومت کا ایک بہت بڑا فوکس بلوچستان کی ترقی پہ ہے، بلوچستان کی حکومت بھی اسی طریقے سے کام کر رہی ہے. اس کوئٹہ شہر کے اندر جہاں نہ آپ کی پارٹی کی بہت بڑی اکثریت ہے اور نہ ہماری پارٹی اور نہ باقیوں کی ہے، اپوزیشن جماعتوں کی بہت زیادہ ہے، صوبائی حکومت 30 سے 35 ارب روپے یہاں لگا رہی ہے اپنے فنڈ سے، اور حکومت پاکستان تقریباً 15 سے 20 ارب اپنے بھی لگا رہی ہے. تو اس کوئٹہ شہر میں میرے خیال سے ہسٹری میں کسی ایک دفعہ میں 40 سے 45 ارب روپے کبھی نہیں لگے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جیسے 2021 میں اور 22 میں یہ پائی تکمیل میں پہنچیں گے. میں کنگریچولیٹ کروں گا چیف آف دی آرمی اسٹاف کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب، آپ نے کارڈک سینٹر کا، کارڈک ہاسپٹل کا جو بلوچستان کا ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ یو اے فنڈڈ کے ساتھ جو بن رہا ہے،
120 बेडेड का फुली कार्डियक हॉस्पिटल तकरीबन 70% अपने काम में मुकम्मल हो चुका है। नस्ट के हवाले से कैंपस आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का अपना कैंसर हॉस्पिटल हमारे शुरू हो गया है। चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से इंडस के साथ हम यहाँ काम कर रहे हैं। कोयटा के तकरीबन 6 अहम तरीन बड़े बड़े रोड, लिंग बादिनी, सरियाब रोड, रेडियो पाकिस्तान रोड, नवाकिली रोड, हन्ना रोड और इसी के साथ साथ बहुत सारे इंटरनल रोड्स, ये वो सारे काम हैं जो ये गवर्नमेंट मिल के एज ए कोलिशन इस सूबे के साथ और सबसे पहली दफा इस शहर के साथ कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला लोग हकीकत पसंद हैं, लोग चीजों को देखते हैं। और आजकल के सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपोजिशन अपनी जितनी भी बात कर ले, हकायक इस रोड को नहीं छुपा सकती हैं। हकायक बिल्कुल पस मंजर पे लाएंगी कि ये रोड बन रहे हैं, ये तरक्याती काम हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला लोग जब 1 साल बाद इसकी इफादियत को देखेंगे वो जरूर अप्रिशिएट भी करेंगे और इस बात को मानेंगे भी कि ये करंट गवर्नमेंट ने जो काम शुरू किए, जिनके वादे किए, अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुंचे हैं। मैं एक दफा फिर आपका बड़ा मशकूर हूं, आप यहां आए और यकीनी तौर पे आपका बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जाना और इंशाअल्लाह आपके साथ बात भी हुई थी इस्लामाबाद में कि इंशाअल्लाह आपका एक बड़ा तफसील से विजिट हम योब से लेके किला सैफुल्ला, ज़ियारत, हरनाई, इन इलाकों की तरफ भी रखेंगे जहां इस पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान के हवाले से भी जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो इंशाल्लाह आने वाले इस PSDB में रखे जाएंगे उनके हवाले से भी आपका एक विजिट होगा। वहां भी एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाएगा जो पूरे बलूचिस्तान के लिए होगा। मैं आपका एक दफा बहुत मशकूर हूं आप सब दोस्तों का कि हम सिर्फ इस बात पे एक चीज का तयन कर लें कि हम इन सारी चीजों के हवाले से अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करते हुए इंशाल्लाह बलूचिस्तान के अवाम के लिए ये सारी खिदमत हो रही है और वो जो डेफिसिट एक बलूचिस्तान ने पिछले कई सालों में देखा, कोशिश होगी सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत को कि 100% तो शायद हम इन चीजों को हल ना कर सकें, लेकिन हम इन चीजों में किसी हद तक बहुत बेहतरी लाएंगे ताकि ये हमारा फर्ज भी बनता है, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है और एक बलूचिस्तानी की हैसियत से ये सारे काम करने का जिम्मा भी हमारा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा माजी में बलूचिस्तान में कई मंसूबों के इफ्तिताह किए गए लेकिन वो पाए तकमील तक ना पहुंच सके। उन्होंने कहा कि चमन कोयटा से कराची शहरा की तामीर बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगियां बदल देगी। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान का कार्डियक अस्पताल 70% मुकम्मल हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जाम कमाल साहब, मेरे फेडरल मिनिस्टर्स और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, MPs, मैं आज बड़ी खुशी से कहना चाहता हूं कि हमने इनिशिएट किए प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में और मैं मुराद सईद की जो उसने कहा कि 15 सालों में 1100 किलोमीटर के मंसूबे सड़कों के बने थे और उन्होंने फिर कहा कि हमारे 2.5 सालों में 3,300 किलोमीटर के सड़कों के मंसूबे भी बन गए और काम भी शुरू हो गया। मैं जान साहब आपने बात की वो जो खूनी सड़क है, आपने कहा चमन से कोयटा और कोयटा से कराची, मैं इस सड़क के ऊपर ड्राइव किया हुआ है, मैं ड्राइव करके गया हुआ हूँ यहाँ से कराची, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो सड़क कितनी ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक इसलिए है कि वो एक मेन हाईवे है और उसके ऊपर स्पीड से लोग चलाते हैं और कई उसमें स्ट्रेचेज है जिधर कोई ट्रैफिक नहीं होता, तो क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता बड़ी तेजी से लोग जा रहे होते हैं, तो और वो क्योंकि सड़क छोटी है तो उसके अंदर वाकई में बहुत खतरनाक है। और ये भी
مراد سعید نے اس کے اوپر جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کی، یہ بھی بڑی ٹرانسفارمیشنل ہوگی. میں جی سب سے پہلے تو جو اپنا فلسفہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے، جو گورنمنٹ آتی ہے، وہ کسی نظریے کے اوپر آتی ہے، کوئی سوچ کے اوپر آتی ہے. تو میری جو سوچ وہ یہ کہ سب کامیابی، عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ اس کو عزت اور کامیابی دیتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرتا ہے. یہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، یہ اس کے یہ اصول ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو. گنگا رام ہم بڑے ہو رہے تھے تو گنگا رام ایک ہاسپٹل تھا، ساری دنیا اس کی تعریف کرتی تھی گنگا رام کی کہ اس نے ایک لاہور میں اتنا ہاسپٹل بنایا، اپنے پیسے سے بنایا، گورنمنٹ کا ہاسپٹل نہیں تھا. تو جب تک رہے گی لاہور میں گنگا رام کا نام یاد رہے گا، مسلمان نہیں تھا وہ. تو جو دنیا کے اندر بھی، دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کبھی پیسے والے لوگوں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو یاد نہیں کرتی. دنیا ان لوگوں کو یاد کرتی ہے جو انسانیت کے لیے کچھ کر کے جاتے ہیں. لہذا آج بھی آپ جو بڑے بڑے ہمارے صوفی حضرات جنہوں نے اصل میں اسلام لے کے آئے تھے بر صغیر میں، آج بھی آپ چلے جائیں ان کے مزاروں کے اوپر، آج بھی لوگ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں ان سے، کئی 100 سال کے بعد بھی. کیونکہ وہ جو جتنے بھی صوفی حضرات تھے بڑے انسان تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں تھے، وہ انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، دکھی انسانیت کے لیے وہ ان کے پاس لوگ جاتے تھے، ان کے مسئلے حل کرتے تھے. تو میں ہماری جب گورنمنٹ 2013 میں پختونخوا میں آئی، پختونخوا کا سب سے برا حال تھا. جو ساری وار آن ٹیرر کا نقصان ہوا تھا وہ قبائلی علاقے میں اور پختونخوا میں نقصان ہوا تھا. سب سے زیادہ کیجولٹیز، دہشت گردی وہاں تھی. اور وہاں لا اینڈ آرڈر کا یہ صورتحال تھی کہ تقریباً 500 پولیس والے شہید ہو چکے تھے اور پولیس ڈیمورلائز تھی بالکل. اور کیونکہ وہ ایک ہی بزنس چل رہی تھی، باقی بزنسز بند ہو گئی تھیں، اور وہ بزنس یہ تھی کہ لوگوں کو وہ پکڑتے تھے، اغوا کرتے تھے اور پھر پیسے دے کے لوگوں کو چھوڑتے تھے. تو پیسے والے لوگ پشاور سے اسلام آباد آ گئے تھے. تو مجھے یاد ہے 3 سال مجھے سننا پڑا، 3-4 سال تقریباً، جو باہر سے ہمارے مخالف سیاستدان وہاں جاتے تھے، کہتے کدھر ہے نیا پاکستان، کدھر ہے نیا پختونخوا. ہر جگہ جو اس وقت کا پرائم منسٹر تھا وہ جا کے تقریریں کرتا تھا کہ بڑے وعدے کیے تھے، نیا پاکستان اور نیا پختونخوا، کدھر ہے وہ. اور میرا ایک پرانا سیاسی دوست تھا، میرے ساتھ اسکول کے دنوں کا تھا، تو وہ نون لیگ میں تھا. وہ ایک دن اس نے بڑا سنجیدگی سے مجھے مشورہ دیا. کہتا دیکھو آپ اس باری پنجاب پہ کانسنٹریٹ کرو، کیونکہ پختونخوا میں تو اب آپ کی کوئی چانس نہیں ہے. ویسے بھی وہ جو پختونخوا کے لوگ ہیں وہ ایک ہی دفعہ ووٹ دیتے ہیں، دوسری باری کسی کو باری نہیں دیتے. لیکن جب رزلٹ آیا 2018 کا الیکشن کا، تو 2/3 اکثریت ملی ہمیں پختونخوا کے اندر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں ملی ہمیں. اس کی سب سے بڑی وجہ UNDP کی رپورٹ کے اندر آئی. اس UNDP کی رپورٹ میں یہ آئے کہ جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی تھی وہ پختونخوا میں تھی. دوسری چیز کہ جس صوبے میں امیر اور غریب میں فاصلے کم ہوئے تھے وہ پختونخوا میں ہوئے. اور تیسری چیز انہوں نے کہی کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ، جو انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی گئی وہ پختونخوا میں ہوئی. تو وہ رپورٹ تو بعد میں آئی، رزلٹ پہلے آ گیا 2018 کا الیکشن.
یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ابھی تک ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے، یہ اس کی وجہ سے پاکستان پیچھے چلا گیا. یہی 50 سال پہلے پاکستان، 50-55 سال پہلے پاکستان کا دنیا میں اسٹیچر کیا تھا. جب ہمارے سربراہ باہر جاتے تھے تو ان کو ریسپشن دیکھتے باہر کیسے ملتی تھی. یہی پاکستان یو اے ای کے جب ہیڈ آتے تھے پاکستان میں تو اسلام آباد میں ڈپٹی کمشنر ان کو ریسیو کرتا تھا. یہی پاکستان کے ادارے، ہماری ڈگریز ساری دنیا میں ایکسیپٹڈ تھی. اور یہی پاکستان آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ پیچھے چلا گیا. ایک وقت یہ تھا، مجھے یاد ہے، میری کانوں میں نے سنا ہوا ہے کہ جب بنگلہ دیش بنا تو ہمیں تو بڑی تکلیف تھی، لیکن میں نے لاہور کے بڑے بڑے ڈرائنگز میں سنا کہ جی یہ شکر ہے بوجھ اترا ہمارے اوپر سے، اتنا بڑا جو بوجھ پڑا ہوا تھا، سائیکلون آتا ہے تو ہمیں وہاں پیسے دینے پڑتے ہیں ایسٹ پاکستان. وہ آج بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل گیا، جس کو کہتے تھے بوجھ ہے. تو میں آپ اگر میرے سے پوچھیں تو کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک اور یو این ڈی پی کی رپورٹ میں آیا ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں. ایک چھوٹا سا ایلیٹ ملک کے وسائل کے اوپر قبضے کر کے بیٹھا ہوا ہے. ڈیولپمنٹ بھی جو ہوتی ہے وہ ساری جو طاقتور ہے وہ کھینچ لیتا ہے ڈیولپمنٹ. چھوٹے صوبے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ علاقے جن کے پاس انفلوئنس نہیں ہے وہ بھی پیچھے چلے جاتے ہیں اور غریب ہوتا جاتا ہے. اور چھوٹا سا طبقہ وہ آج اس کے پاس پیسہ ہے جو کہ بڑے بڑے امیر ترین ملک بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارے جو حکمران ہیں وہ آج ان کے پاس جو پراپرٹیز ہیں، لندن کیونکہ میں جانتا ہوں اس علاقے میں پراپرٹیز لی ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر بھی وہاں پراپرٹی نہیں خرید سکتا. امیر ترین لندن کے علاقوں میں ان کے پاس محلات ہیں. تو وہ طبقہ امیر ہو گیا اور باقی کام پیچھے چلی گئی، ملک بھی پیچھے چلا گیا. تو میرا جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے وہ یہ کہ میں یہ جو آج مراد سعید نے بتایا کہ ہم نے 3,300 کلومیٹر کی صرف 2.5 سال میں بلوچستان میں سڑکیں بنائی یا ان کے منصوبے بنائے اور جو بنانے جا رہے ہیں، جبکہ پچھلے 15 سال کے اندر اتنے لمبے عرصے میں صرف 1100 کلومیٹر تھا. میں آپ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کیونکہ بلوچستان سے جو اسلام آباد میں پرائم منسٹر بنتا ہے اس کو بلوچستان کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ 2 صوبوں کے اندر اگر پنجاب جیت جائے اور ایک اور صوبہ جیت جائے وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے. اس لیے بلوچستان کے اوپر وہ توجہ نہیں گئی کیونکہ جو پاور سینٹر تھا اس کو ضرورت نہیں تھی بلوچستان کی. اور بلوچستان میں وہ کوآپٹ کرتے تھے لوگوں کو اپنے ساتھ، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو ساتھ ملا لیا، ان کو اچھے طرح نواز دیا، باقی بیچارے بلوچستان کے لوگ اور بلوچستان پیچھے چلا گیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 15 سالوں کے اندر صرف 1100 کلومیٹر کی سڑکیں یہاں بنائی گئی، جبکہ اس صوبے کو سب سے زیادہ کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے کیونکہ اتنے بڑے فاصلے ہیں یہاں تو اگر آپ کنیکٹیوٹی نہیں دیں گے تو یہ تو پیچھے رہ جائے گا، علاقے بھی آپ کے پیچھے رہ جائیں گے. تو لہذا یہ مائنڈ سیٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان سڑکوں کے اوپر کہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا کہ ہم نے بلوچستان کو ڈیولپ کرنا. تو یہ میں آج جو آپ کو یہ چیزیں کہہ رہا ہوں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نظریے کا حصہ ہے کہ پاکستان تب ڈیولپ کرے گا جب اس کا نچلا طبقہ اوپر آئے گا اور جب اس کے جو علاقے پیچھے رہ گئے جب ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. جو ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اس میں بڑا امپورٹنٹ سمجھنا آپ کے لیے کہ وہ ایک یونیک ڈیولپمنٹ ماڈل آیا تھا. ان دنوں میں تو بادشاہ تھی، بادشاہ جو تھا اس کے ارد گرد لوگ امیر ترین ہوتے تھے، باقی رایا غریب ہوتی تھی. ساری دنیا میں یہی تھا. مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ ڈیولپمنٹ کا ماڈل یہ آیا تھا کہ جو وہاں کے سربراہ تھے انہوں نے اپنے اوپر پیسے نہیں خرچ کیے، اپنے محلات نہیں بنائے،
اپنے اوپر مہنگے مہنگے کپڑے اور ڈیزائنر سوٹس نہیں لیے. انہوں نے سب سے جو بھی بیت المال میں پیسہ آتا تھا وہ پہلے نیچے طبقے کے پاس جاتا تھا, غریب لوگوں کے پاس, بیواؤں, معذوروں کے پاس, یتیموں کے پاس. ایک کانشیس, ایک پہلی دفعہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے. اور یہ آج چائنا کی جو ڈیولپمنٹ اور یہ جو سب سے دنیا کی تیزی سے قوم اوپر جا رہی ہے, 30 سال پہلے چائنا کو دیکھو, آج دیکھو, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا کا اکنامک جائنٹ بن جائے گا, کیونکہ انہوں نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا. پریزیڈنٹ شی نے ابھی اناؤنس کیا کہ ہم نے ایکسٹریم, کتنی ان کی 1.25 ارب کی آبادی ہے, انہوں نے کہا 1.25 ارب کی آبادی میں ہم نے سارا اپنا جو ایکسٹریم پاورٹی ہے وہ ختم کر دی ہے. سارے سیلیبریٹ کیا انہوں نے, وہ کام کیا جو دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. 70 کروڑ لوگوں کو 30 سالوں میں غربت سے نکال لیا. تو یہ اصل میں تو اسی ماڈل پہ وہ جو مدینہ میں ماڈل لے کے آئے تھے کہ نچلے طبقے کو اوپر لے کے آنا ہے. اور دوسری چیز, چائنا نے اب اپنے جتنے بھی علاقے دور رہ گئے ہیں ان کو ڈیولپ کیا ہے. ان کا ایک وجہ یہ جو ہماری سی پیک کی جو روٹ ہے, جو کنیکٹیوٹی ہے, وہ اپنا جو ویسٹرن چائنا ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا. تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ان کا خیال ہے کہ وہ تیزی سے, جب کنیکٹیوٹی ہوگی وہ تیزی سے ڈیولپ ہوگا. اور یہی ہماری بھی سوچ ہے کہ ہم جو ویسٹرن روٹ ہے, ہمارا بھی جو ویسٹرن روٹ ہے سارا, یہ بھی سارا پاکستان کا پیچھے رہ گیا. تو ہم جب ویسٹرن روٹ جو سی پیک کا ڈیولپ کریں گے, وہ سارے اس علاقے کو کنیکٹ کر دیں گے جو پاکستان کے حکمرانوں نے ہمیشہ نیگلیکٹ کیا, اس کی پرواہ نہیں کی اس علاقے کی. اور یہ جو آگے ڈیولپمنٹ ہوگی, اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم یہ سی پیک کے اندر اور بی آر آئی کے اندر ہم شامل ہیں. اس کی وجہ سے یہ سارا جو ویسٹرن روٹ ہے, یہ وہ ملک جو کہ دنیا میں سب سے تیزی سے اب آگے بڑھ رہا ہے, اس کو کنیکٹ کرے گا. اور ان علاقوں کو جو ہمارے ملک کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, جس طرح اور بلوچستان ہے, پھر سارا قبائلی علاقہ اس میں آ جاتا ہے, سارا ویسٹرن روٹ ہے, یہ سارا ہمارا پیچھے رہ گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے. اور اس کے لیے مجھے بڑی خوشی ہے. جام صاحب, آپ نے بلوچستان کو تو ادھر لے کے آنا ہے, لیکن جو صوبے ہمارے ہیں 2, بلکہ تیسرا بھی اب آ گیا گلگت بلتستان کا, پختونخوا اور پنجاب, ہم سارے اپنے سارے صوبے کے لوگوں کو, ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں, ہیلتھ کارڈ. آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی ایک غریب خاندان کے اندر نعمت ہے ہی نہیں کہ ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کے لیے کہ کسی بھی کسی بھی ہسپتال, گورنمنٹ نہیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ ہماری ایک وہ جو ہماری اب جد و جہد ہے ادھر پہنچنے کے لیے فلاحی ریاست کے اوپر, یہ سب سے بڑا ہم نے قدم اٹھایا. اور آپ کسی بھی غریب گھرانے میں آج جا کے پوچھ لیں کہ جتنی بڑی ان کو عذاب آتا ہے اس غریب گھرانے میں جب کہ ایک بیماری آ جاتی ہے. تھوڑا سا بجٹ ہوتا ہے, جیسی بیماری آتی ہے وہ سارا وہ خاندان جو کہ غربت کی لکیر سے اوپر بھی ہے, بیماری کی وجہ سے وہ نیچے چلا جاتا ہے, قرض مقروض ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہیلتھ کارڈ, اور یہ بھی آپ سے ہم ڈسکس کریں کہ بلوچستان یا آپ کا بھی سارے علاقے میں ہر خاندان کے پاس ہمیں جانا چاہیے. اس کا جو اگلا فائدہ آپ کو ہوگا کہ ایک ہیلتھ سسٹم آپ کا پورا ڈیولپ ہو جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ سسٹم کے اندر. اب تک کیوں نہیں پرائیویٹ سیکٹر جاتا دیہات علاقوں میں ہسپتال بنانے کے لیے؟ کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, اس لیے وہ شہروں میں آ جاتے ہیں. لیکن جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا, جب ہر غریب خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا, تو تب وہ جائیں گے غریب علاقوں میں, دیہاتی علاقوں میں, کیونکہ ان کو تو پیسہ ملے گا. اور پھر مقابلہ بھی ہو جائے گا گورنمنٹ ہاسپٹل, پرائیویٹ ہاسپٹل آپس میں, کیونکہ لوگ تو ادھر جائیں گے جدھر ان کو علاج بہتر ملے گا. تو جب وہ کسی بھی ہسپتال میں جا سکیں گے تو ہسپتالوں کے اندر مقابلہ ہوگا. جو ہسپتال ٹھیک علاج نہیں کرے گا, گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو, ادھر لوگ نہیں جائیں گے اور وہ آٹومیٹکلی گورنمنٹ ایکشن لے گی. پرائیویٹ ہو تو بند ہو جائے گا, گورنمنٹ ایکشن لے گی
کہ उस अस्पताल के अंदर अकाउंट उनका एहतसाब करेंगे लोगों का जो ठीक नहीं कर रहे। जबरदस्त, ये मैं जान साहब आपको मुबारक देता हूँ। हम खैर हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, मैं आपको मुबारक देता हूँ, ये जबरदस्त काम किया आपने। अब दूसरी चीज पे हम आए हैं, वो है किसान कार्ड। अब ये पंजाब फिर आ गया सबसे, पंजाब अब किसान कार्ड ले आया है, सारे किसानों को रजिस्टर कर रहा है और ज्यादातर 97% आपको पता है किसान पाकिस्तान में छोटे, जिनके पास छोटे छोटे लैंड होल्डिंग होती है, जमीन थोड़ी सी होती है, तो उनको अब हम किसान कार्ड लेके आ रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, किसान कार्ड दे रहे हैं, डायरेक्ट सब्सिडी उनको देंगे। अभी तक जो हम सब्सिडी करते हैं वो डायरेक्ट नहीं होती, वो ताकतवर ज्यादा वो ले जाता है बजाय कि वो गरीब लेके जाए। तो अब उनको डायरेक्ट सब्सिडाइज करेंगे, खादों में, कीड़े मारे मानी दवाइयों में और वो बीज के अंदर उनको हम सब्सिडाइज करेंगे, ताकि हम अपने किसान को उठाएंगे। कि अभी तक बदकिस्मती से जो हमारा छोटा किसान है उसके लिए तो कभी किसी ने कुछ नहीं किया, जो भी फायदे होते थे वो बड़े किसान ले जाते थे। तो जब छोटा किसान उठेगा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सारे मुल्क में खुशहाली आएगी, गुर्बत भी कम होगी। चाइना ने भी ये किया था, उन्होंने जब गुर्बत कम की थी तो वो सबसे पहले छोटे किसानों के पास गए थे, उनको उन्होंने ऊपर उठाया था। और फिर हमारे इंशाअल्लाह जो हमारे इनिशिएटिव अब एहसास का हम एक लेके आ रहे हैं, सारे पाकिस्तान में हम अब मैप कर रहे हैं, 80% हम कर चुके हैं कि जितने जितने हाउस होल्ड्स का हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली किधर गुर्बत है, कितने घरानों में गुर्बत की लकीर से नीचे, कितने ऊपर हैं, कितने पास क्या अर्निंग्स हैं। जब हमारे पास ये पूरा डेटा हो जाएगा तो अब ये जो पुराना जमाना है ना, मसलन हम सब्सिडी देते हैं गंदम के ऊपर, वो इमरान खान को भी वही पैसे पे गंदम मिलती है, गरीब आदमी को भी वही मिलती है। ये बिल्कुल एक बुरा सिस्टम है। इस बेहतर सिस्टम ये है कि हम डायरेक्ट सब्सिडाइज गरीब को करें, बल्कि उसको उससे भी सस्ती गंदम दे, लेकिन मैं पूरी कीमत अदा करूं। तो ये सिस्टम ये हम इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान में पहली दफा आएगा, डायरेक्ट सब्सिडी का सिस्टम। मकसद सारा इसका ये है कि हमने अपने गरीब लोगों को ऊपर उठाना है, लोगों को गुर्बत से निकालना है। ये अल्लाह का काम है। इसके अंदर कोई किसी को ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरा वोट बैंक बढ़ेगा या कम होगा। मैंने तो नहीं सोचा था पख्तूनख्वा में जो हम ये कदम उठा रहे थे कि हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। हम तो अपने इसी नजरिए पे लगे हुए थे। हेल्थ कार्ड सबसे पहले पख्तूनख्वा में हम अपने दौर में लेके आए, उससे लोगों को बहुत बड़ा फर्क पड़ा। अस्पताल हमने ठीक किए, एजुकेशन सिस्टम पे पूरा जोर लगाया और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने, और फिर गवर्नेंस के अंदर पुलिस सिस्टम, उसका फायदा ये हुआ कि लोगों ने खुद आके वोट दी, 2/3 अक्सरियत से अब जीते। इंशाअल्लाह यही पाकिस्तान में हमारी कोशिश है कि बजाय हम ये सुने कि हम जो प्राइम मिनिस्टर बना और जो वजीर बना, हम अपने अपने पैसे यहाँ से मनी लॉन्डर करके बाहर लेके जाए मुल्क से, हम अपने एक तो गरीबों की खिदमत करें। और फिर जान साहब, बलूचिस्तान वो सूबा है जो निगलेक्ट हुआ है, जो सबसे पीछे है, और उस सूबे के ऊपर हम पूरा जोर लगाए। और मुझे फख्र अब तक ये है, असद उमर, अभी हम आपकी कैबिनेट से मिल रहे हैं, आपको पूरे डिटेल्स देंगे कि कभी किसी गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान के ऊपर इतना पैसा नहीं खर्च किया। इसके बावजूद कि हमारे इस वक्त हालात, सबसे ज्यादा कर्जे चढ़े हुए हैं, कर्जों की किस्तें देनी है, उसके बावजूद किसी गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा बलूचिस्तान के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया। PSDP पे इतना नहीं पैसा दिया जो हमारी गवर्नमेंट ने दिया। और मैं ये जो 3 आपने सड़कें, ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ फिर से ताकीद करूंगा कि इनकी ऐसी सड़कों की क्वालिटी होनी चाहिए। NHO को कहूंगा, मुराद आपको भी, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग याद रखें कि हमारे ज़माने में जब सड़क बनी है तो सारा पैसा सड़क के ऊपर लगा बजाय कि लोगों की जेबों में जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहराहों की तामीर के मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोयटा में खिताब फरमा रहे थे। उनका ये कहना है कि खुशी है कि बलूचिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया है। 2013 में जब KPK में हुकूमत आई थी तो वहाँ हालात बहुत ख़राब थे। दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा नुकसान KPK का हुआ था, लेकिन हमने कोशिश की कि छोटे और गरीब तबके को ऊपर उठाया जाए। उनके मसाइल हल करने पर हमने गौर करना शुरू किया। दुनिया हमेशा उन लोगों को याद रखती है जो इंसानियत के लिए काम करते हैं। छोटा सा तबका, हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये रही है कि छोटा सा तबका मुल्क के वसाइल पर कब्जा किए बैठा रहा है।